ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. اسلامی سال کا یہ 11واں مہینہ ماہ ذی القعدہ کا ہے. اور اس کا یہ شاید آخری جمعہ ہے. اس ماہ مبارکہ کے اندر ہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کی طرف جو لوگ صاحب استطاعت ہوتے ہیں حج کی ادا کرنے کی توفیق رکھتے ہیں، جن کو رب کی ذات توفیق عطا فرماتا ہے، وہ اسی ماہ مقدسہ میں اللہ کے گھر کی طرف نکلتے ہیں. تو آج کے جمعۃ المبارک کے اندر بھی حج کے فضائل اور ان کے فوائد کا بیان ہے. جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کر چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان سے یہ بات ارشاد فرمائی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو لوگوں کو بیت اللہ شریف کی طرف حج کرنے کے لیے اور اس کی رونقیں بڑھانے کے لیے ترغیب دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ لوگوں میں منادی کرو، اعلان کرو اور لوگوں کو دعوت دو. آپ کی یہ جو آواز ہے یہ 4 عالم میں جائے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری آواز کیسے ساری دنیا میں چلی جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو آپ کی آواز جس کان میں پڑی، جس نے 1 مرتبہ لبیک کہا، جس نے 2 مرتبہ کہا، کسی نے 3 مرتبہ کہا. روایتوں میں آتا ہے جس زبان سے یہ لبیک کی آواز آئی، جتنی دفعہ آئی اللہ اس کو اتنی دفعہ اپنے گھر کے حاضری نصیب کری. اور جس کو آواز نہیں آئی یا جس نے آواز کا جواب نہیں دیا وہ وہاں پہ نہیں جا سکتا. آج کے دور کے اندر جہاں پہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ایک آدمی بیٹھ کے کہیں سے بات کرتا ہے وہ پوری دنیا میں چلی جاتی ہے. یہ انسان کی بنائی ہوئی ایک جدید حالات ہے، مشینری ہے. تو جو رب العالمین ہے وہ احکم الحاکمین ہے، جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، ان کا کیا کہنا؟ آواز کو ساری دنیا کے
कोनों कोनों तक पहुँचाना ये रब की शान थी। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया, और जिस इंसान ने उस आवाज़ का जवाब दिया, मौत से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उस आदमी को अपने घर की ज़ियारत करवाएंगे, उसको हाज़िरी की तौफीक अता फरमाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हज का मकसद क्या है? हज किया क्यों जाता है? अगर हज का मकसद अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा है, और होना भी चाहिए कि इंसान हज इस नीयत से करे कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को राज़ी करने के लिए हज कर रहा हूँ। मेरा मालिक मेरे इस हज की वजह से मेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये उसका उसूल होना चाहिए, ये उसका एक मौजू होना चाहिए कि मेरे हज की वजह से रब्बुल आलमीन की ज़ात मेरे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देगा। मैं हरम में जाके वहाँ पर मुनादी अल्लाह के सामने दुआएं मांगूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उसके सदक़े मेरी दुआओं को कबूल करेंगे, मेरी बख्शिश और मग़फ़िरत का ऐलान करेंगे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन हज्ज लिल्लाह, जो आदमी अल्लाह के लिए हज करता है, अल्लाह की ज़ात के लिए हज करता है, इसलिए हज नहीं करता कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, जिस तरह आज जदीद दौर है तो वहाँ पे जाके मैं फ़ोटो सेशन करूँगा। मैं अभी बैतुल्लाह में हूँ, अभी हम बदर में चले गए हैं, हम सफ़ा में हैं, मरवा में हैं, जहाँ एक एक पाँव उठता है वहाँ की साथ तस्वीरें बनाई जा रही हैं, तस्वीरें कशी हो रही हैं, और उसके बाद अपनों को बताया जा रहा है कि ये इस मकसद के लिए मैं हज कर रहा हूँ। अगर इस मकसद के लिए हज कर रहा है उस हज का सवाब नहीं है, बल्कि उल्टा गुनाह भी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन हज्ज लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए हज करेगा, हज का मकसद अल्लाह की रिज़ा होनी चाहिए, न कि किसी बंदे को खुश करने के लिए, या इस वजह से हज कर रहा है कि मैं वहाँ पे हज करने के बाद जब वापस आऊँगा लोग मुझे हाजी साहब बोलें। मकसद ही गलत है। नीयत साफ होनी चाहिए कि मेरा हज करने का मकसद अल्लाह की रिज़ा है, हज करने का मकसद अल्लाह की रिज़ा होनी चाहिए, ना कि इस मकसद के लिए कि हज करके मैं आऊँगा लोग मुझे हाजी साहब का लक़ब देंगे, लोग मेरी इज्जत करेंगे, लोगों के अंदर मेरा मकाम होगा। अगर इस नीयत से उस आदमी ने हज किया है उस हज का कोई सवाब नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन हज्ज लिल्लाह, जो आदमी अल्लाह के लिए हज करेगा, फलम यरफुस वलम यफसुक, वहाँ गालम गलोच भी नहीं करेगा, किसी को एज़ाए रिसानी, किसी को तकलीफ़ भी नहीं देगा, किसी के लिए मसला मसाइल नहीं करेगा, किसी को अपने आप से बेहतर समझ के किसी से कोई तकलीफ़ हुई है उस पर दरगुजर भी कर देगा, और सही तरीके पर जिस तरह मनासिक के हज हैं उनको अदा करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजा, वो वापस लौट कर आएगा, क़यौमिन वलदतु उम्महु, वो शख्स ऐसे लौट के आएगा जैसे उसकी माँ ने उसको आज ही पैदा किया है। यानी उसके गुनाह ऐसे ख़त्म हो जाएंगे जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसका कोई गुनाह नहीं होता, न सगीरा न कबीरा, न कोई गुनाह नहीं होता, वो तो बिल्कुल एक मासूम बच्चा होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज अल्लाह की रिज़ा के लिए करके आने वाला शख्स ऐसा है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको पैदा किया। और हदीस शरीफ के अंदर आता भी है, ये जो छोटे बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, बचपन में फौत हो जाते हैं, ये कल क़यामत वाले दिन जब क़यामत का मंजर होगा वहाँ पर अपने वालिदैन के लिए सिफारशी बनेंगे, क्योंकि इनके गुनाह नहीं होते, ये तो बचपन में इनका इंतकाल हो जाता है। इसी तरीके पर हाजी जब वो हज अल्लाह की रिज़ा के लिए करके आएगा, जब उसकी नीयत अल्लाह की रिज़ा की होगी
اور وہاں پہ جا کے سارے اعمال وہ صحیح طریقے پر کرے گا، جس طریقے پر معصوم بچہ بغیر کسی گناہ کے جب دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے باعث نجات اور باعث سفارش کا ذریعہ بنتا ہے، تو یہ حج بھی اسی بچے کی طرح انسان کے لیے باعث نجات کا ذریعہ بنے۔ حج کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھلاوا مقصود ہو، جو آج ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو چکا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو دکھانا مقصود ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ آخری زمانہ آئے گا، لوگ سیر اور تفریح کرنے کے لیے حجاز مقدس کی طرف سفر کریں گے، کہ چلو ہم کسی اور ملک جانے کے بجائے چلو یہاں کا سفر کرنے کے لیے، سیر اور تفریح کرنے کے لیے وہ بیت اللہ کی طرف جائیں گے۔ مقصد ان کا حج نہیں ہوگا، سیر اور تفریح کرنا مقصد ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی، اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے تو ہماری نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے کہ میں حج کرنے کا اگر جا رہا ہوں وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک جماعت بغداد سے آئی، جیسے ہی وہ اپنی سواریوں سے اترے تو انہوں نے پوچھا آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہماری نیت یہاں پر صرف بیت اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کوئی اور مقصد تو نہیں ہے؟ تجارت کرنا مقصد تو نہیں ہے یا کسی اور مقصد کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف بیت اللہ میں طواف کرنا ہے، ہمارا مقصد یہاں پر صرف اور صرف حج اور عمرہ کرنا ہمارا مقصد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے اعمال چینج کر دو، اللہ نے تمہاری بخشش کر دی ہے، اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دی ہے۔ جب تمہاری نیت صحیح ہے تو پھر تمہاری اس نیت کے بدلے میں اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دی۔ میرے محترم دوستوں، اگر مقصد انسان کا غلط ہو، مقصد صحیح ہوگا تو صحیح فیصلہ آئے گا، اگر مقصد اور نیت غلط ہے تو یاد رکھ لو نہ اس کا ثواب ہے بلکہ الٹا اس کا عذاب ہے۔ اور اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھ لو یہ بکھرے ہوئے بالوں والے، یہ ایک لباس کے اندر ملبوس، جن کی زبانوں پر ایک ہی صدائے اللہ اکبر کی آوازیں پکار رہے ہیں، لبیک لبیک کی آوازیں پکار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر کر کے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، ان لوگوں کا مقصد صرف میری رضا ہے، آج کے دن یہ میرے سامنے ایک رب کی ذات کو پکار رہی ہیں، تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ اور قرآن کریم فرقان حمید نے اس 10 ذی الحجہ، پہلے 10 راتوں کی اور 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ تبارک و تعالی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور راتوں کی قسم قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کے بارے میں ویسے بھی کہہ دیتے تو اس کے بارے میں کیا بعید تھا کہ وہ جھوٹ ہو جاتی، لیکن اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور مجھے قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں کی فضیلت کے بارے میں اتنی تاکید کے ساتھ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی عظمتوں اور برکتوں والی راتیں ہیں۔ اور جس وقت ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذی الحجہ کا چاند چڑھ جائے، اس وقت کوشش کریں، دعا کریں، چاند دیکھنے کی دعا کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد ایک رات کا ثواب ایسا ہے جیسے کوئی آدمی لیلۃ القدر کی عبادت کروائے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن، ایک دن کا روزہ
9 ذی الحجہ تک ایک دن کا روزہ، یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک ایک دن کا روزہ ایسا ہے جیسے کسی شخص نے 1 سال بھر کا روزہ رکھا ہو۔ اور جو آدمی 9ویں ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو 1 سال پہلے ہوتے ہیں اور 1 سال جو اس کے بعد ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب ترین عمل پسند ہے وہ قربانی کا عمل ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ان 10 دنوں میں اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا قربانی کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا اگر کوئی آدمی جہاد کے لیے نکل جائے، فرمایا جہاد سے بھی زیادہ افضل عمل قربانی کا ہے، مگر جو آدمی جہاد میں نکلنے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنی جان اپنا مال لگا کے جائے اور واپس نہ آئے، وہ اس عمل سے بڑھ کر ہے۔ باقی قربانی کے دنوں کے اندر اللہ کے ہاں کوئی اور عمل زیادہ قابل قبول نہیں ہے، اور زیادہ کوئی عمل پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اسلام کے اندر بھی اور اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کے اندر حرمت تھی۔ اربعۃ اشہر اس کو کہا گیا کہ یہ 4 مہینے اشہر حرم تھے، اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جو صدائیں پسند ہے، جو صدائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو محبوب ہیں، وہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں پسند ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نماز، روزہ، کلمے اور اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ذکر و اذکار کیا جائے۔ اور قربانی والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو آدمی استطاعت کے باوجود یعنی طاقت رکھتا ہے یا مال ہونے کے باوجود وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں اس مال کو صدقہ کر دوں گا، میں اس مال کو غرباء کے اندر تقسیم کر دوں گا، یا اس مال کو میں کسی اور چیز میں دے دوں گا، اتنا خون بہانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر طاقت رکھنے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، اس آدمی کو چاہیے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ۔ اور رحمت للعالمین پیغمبر ہونے کے باوجود اتنی سخت وعید فرما رہے ہیں کہ جس آدمی کے پاس اللہ نے اتنا مال دیا ہوا ہے، وہ اس کی استطاعت بھی رکھتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ پھر بھی میرے پیغمبر کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اس سنت کو زندہ نہیں کرتا، اس شخص کو چاہیے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ۔ جو رحمت للعالمین پیغمبر لوگوں کو مسجد کے لیے بلائے، نماز کے لیے بلائے، وہ اس دن قربانی کی طاقت رکھنے والا شخص اگر قربانی نہیں کرے گا اس کو اتنا بڑا سخت عذاب ملے گا، اور اتنی سخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وعید ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ حج کا مہینہ بھی ہے، قربانی کا مہینہ بھی ہے، اور اس کے اندر تکبیرات تشریق ہے، اور یہ مہینہ اس میں 4 دن وہ ہیں، 5 سال بھر کے اندر 5 دن ایسے آتے ہیں جن کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک چھوٹی عید والا دن اور 4 دن بقرہ عید کے، ان میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان 4 دنوں کے اندر وہ قربانی کے دن آتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اتنی عظمتوں والے دنوں کے اندر اگر ہم صحیح طریقے پر عبادات کر لیں گے، قربانی کی تیاری کر لیں گے، قربانی صحیح طریقے پہ کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بعید بھی نہیں ہے کہ اللہ کو ہماری یہی ادائیں پسند ہے اور اللہ ہماری بخشش فرمائے۔ اس لیے اگر طاقت رکھتے ہیں، اگر ایک انسان طاقت نہیں رکھتا اور اس کے باوجود وہ قربانی کر رہا ہے، اللہ کی ذات سے یہ یقین ہے کہ وہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اللہ اس کے لیے بہتر سے بہتر صلہ اس کو عطا فرمائے۔ یہ نہیں ہے قرضہ لے کر انسان قربانی کر دے
اور بعد میں اس کو ادا کرنے کی۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اگر قربانی نہ کرے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہے، اور جو آدمی قربانی کرے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے اس کے لیے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، اس کے لیے فضیلتیں اللہ نے نازل کی ہیں۔ اور قربانی کرنے والے شخص کو چاہیے 10 ذی الحجہ سے پہلے، 1 ذی الحجہ سے پہلے جب قربانی کرنے کا اس کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے اپنے بال، اپنے ناخن اور اسی طریقے پر جو ضرورت انسان کے زائد ہے وہ 1 ذی الحجہ سے پہلے تراش لے، اپنے بال وغیرہ صاف کر لے، اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لے، اور تاکہ کیونکہ یہ دن بڑی برکتوں والے ہوتے ہیں، حجاج کرام ان دنوں کے اندر اپنے بال وغیرہ ناخن وغیرہ نہیں تراش لے۔ جو لوگ وہاں پر نہیں جا سکتے وہ ان کی نقل ضرور کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے پر حجاج کرام وہاں پر جو عبادات کرتے ہیں، جو عبادتیں وہ انسان اگر وہاں پہ نہیں جا سکتا ان کی نقل کرے گا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس کے برابر ثواب عطا فرما دے۔ اس لیے دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو قربانی کا حکم دیا ہے، یہ جو خون بہانے کا حکم دیا ہے، اس کا مقصد کہ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اس قربانی کا کوئی گوشت پہنچے گا یا کوئی فائدہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارا نہ خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جس طرح حج کے دوران ایک حاجی اس کی نیت اگر حج کرنے کے دوران لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے کہ مجھے لوگ حاجی صاحب، غازی صاحب، نمازی صاحب بولیں گے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے کے اوپر اگر کوئی شخص اس لیے قربانی کر رہا ہے کہ لوگ بولیں کہ اس نے تو اتنا بڑا بیل لیا ہے، اتنا مہنگا بیل لیا ہے، اتنا مہنگا اس نے جانور لیا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، یاد رکھ لو اس کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے تو جو مرضی ہے کر لے، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس آدمی نے اتنا سا جملہ بھی کہہ دیا کہ جب ہم پہلے حج پہ گئے تھے اب ہم دوسری دفعہ جب حج پہ گئے ہیں، مقصد لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے، پہلا حج بھی ضائع ہو گیا، دوسرا بھی ضائع ہو گیا۔ قربانی کا مقصد یہی ہو کہ یہ جو میں قربان کر رہا ہوں، یہ جو چیز میں ذبح کر رہا ہوں، یہ میرا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں قربانی کے دنوں کے اندر صحیح طریقے پر قربانی اور ان 10 ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں ان کی صحیح طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔